ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب زدني علما. تمام تر تعریفات، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، تعریفات، تحمیدات، تقدیسات اس اکیلے تبارک و تعالی کے لیے ہے جو اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اپنے کاموں میں بھی اکیلا ہے، اپنے معاملات میں بھی اکیلا ہے. غرض کے کسی کو رزق دینے کا معاملہ ہو، کسی کو اولاد دینے کا معاملہ ہو، غرض کے اس کے صفات میں سے کوئی ایک صفت بھی کیوں نہ ہو، وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے اور وہ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے. اس کا بہت بڑا انعام اور اکرام یہ ہے کہ اس نے ہماری رہنمائی کے لیے اپنے سب سے پیارے بندے، سب سے پیارے پیغمبر کا انتخاب کیا، اور اس ذات گرامی کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود ہوں، سلام ہوں، اللہ تعالی کی رحمتیں ہوں، فرشتوں کی رحمتوں والی دعائیں ہوں، میری اور آپ کی رحمتوں والی دعائیں اور درود و سلام ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بعثت اور آپ کی تعلیمات یقیناً ہمارے لیے ایک خزانہ ہے، اور خزانہ بھی ایسا جو بظاہر تو دکھنے والا ہے لیکن حقیقتاً یہ کھوج کرنے والا خزانہ ہے جو زمین کے اندر دبا ہوا ہوتا ہے. کس طریقے سے کہ بظاہر تو قرآن کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، احادیث کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی شخص اٹھا سکتا ہے جس کے اندر جستجو ہو علم حاصل کرنے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے قدم سے قدم ملا کر چلنے کی اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی جس کے اندر جستجو ہوگی وہی اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے. وگرنہ دنیا میں کتنے ایسے انسان ہیں جو سب کچھ صحیح سمجھتے ہوئے نہ انہوں نے آج تک اسلام کو قبول کیا، اپنے ادیان پر ہیں،
مسلمانوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہاں پر جمعے کی نماز ہو رہی ہوتی ہے اور نیچے وہ لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں. تو بظاہر تو یہ خزانہ ایسا ہے جو بظاہر ہمارے سامنے ہے، لیکن پھر بھی یہ کھوج والا خزانہ ہے کہ ہم اس کو کھودیں گے، اس کو کھوجیں گے، تب ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں، آسمانوں میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں کئی مخلوقات ہیں. اتنی مخلوقات ہیں کہ ہم اس کا شمار ہی نہیں کر سکتے. آج نیشنل جغرافک چینل ہے تو ہمیں اس کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ سمندر میں کتنی مخلوقات ہیں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں جانور کس طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کا ایک ایک لمحہ وہ ریکارڈ کر کے ہمیں بتا دیتے ہیں. چونٹی ہیں، کتنی طرح کے پرندے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتنی مخلوقات پیدا کی ہوئی ہیں. لیکن ان میں سے چند مخلوقات جن کو ہم جانتے ہیں، جانور ہیں، بہترین مخلوق ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے اندر شرم و حیات اور خاندانی نظام کا کوئی تصور نہیں ہے. آسمان ہے تو وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے، وہ نیچے نہیں آتا، آمد و رفت نہیں کر سکتا. پہاڑ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں گاڑ دیا، وہ چل پھر نہیں سکتا، کسی سے بات نہیں کر سکتا. درخت ہیں تو ان کی بھی ایک زندگی ہے، پتے ہیں، جب فضا کا موسم آتا ہے تو آخرکار وہ سوکھ کر گر جاتے ہیں، پھر فائدہ نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ کی تمام تر مخلوقات میں ایک انسان ایسی ذات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا کا بھی پہلو رکھا ہے، خاندانی نظام کا بھی پہلو رکھا ہے، اس کو طرح طرح کی زبانیں سیکھنے کا اور بولنے کی صلاحیت سے بھی دوچار کیا ہے. اس کے اندر آمد و رفت بھی رکھی ہے کہ وہ اپنا سمندروں میں، ہواؤں میں، سڑکوں میں، سواریوں میں سفر کر کے اپنی آمد و رفت کو، اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اس انسان پر اتنے کرامات ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو یہ لقب عطا کر دیا کہ اشرف المخلوقات. تمام تر مخلوقات میں سب سے بہترین، سب سے اشرف، سب سے عزت والی مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے. بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی جانور نہیں بنایا، کوئی پہاڑ، کوئی درخت، کوئی اور چیز نہیں بنائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا. پھر جب بات قرآن نازل کرنے کی آئی تو فرمایا، سورہ حشر کی آیت ہے، آخری آیت ہے، اس میں آیتوں میں سے چوتھی آیت دیکھیے گا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتے، پہاڑ جیسی مضبوط مخلوق، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو وہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی اللہ تعالیٰ کی خشیت اور ڈر سے. اس قرآن کی ذمہ داری کو وہ نہیں اٹھا سکتی تھی، لیکن اس قرآن کی ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کا انتخاب کیا تو وہ کون ہے؟ وہ حضرت انسان. انسان پر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا اور اسی لیے انسان کے ذریعے اللہ تعالیٰ قرآن کی تعلیمات کو پھیلا رہا ہے. یہ ہے انسان کا مقام. اور ایک حیرت کی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں انسان کا ذکر کیا ہے تو برائی کے ساتھ کیا ہے. بڑی حیران کن بات ہے. کہیں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، 15واں سپارہ اٹھا کے دیکھیے گا کہ انسان تو بڑا ہی جھگڑالو ہے. کہیں فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا ہی جلد باز ہے. کہیں پر فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے. یہ تمام تر خسارے اور برائی کو ایک جگہ جمع کر کے فرما دیا ان الانسان لفی خسر، انسان تمام کا تمام خسارے میں ہے. یا اللہ، میں خسارے میں ہوں، میں تو جنت کا طلبگار ہوں، میں تو دنیا میں کامیابی حاصل کرنے آیا ہوں، میں تو تیری جنت میں جانے کے لیے آیا ہوں، اور تو فرما رہا ہے کہ میں مکمل خسارے میں ہوں. اس سے میں کیسے نجات حاصل کر سکتا ہوں؟ کیسے میں اس خسارے سے نکل سکتا ہوں؟ میں تو اپنے آپ کو بڑا ہی اشرف المخلوقات والی لسٹ میں لانے کے بعد یہ سمجھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنا انعام کیا کہ مجھے انسان بنا کر پیدا کیا، اور تو فرما رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، انسان کو مکمل خسارے میں. یا اللہ، میں کامیاب کس طریقے سے ہوں گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے انسان کے دل میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اٹھاؤ 18واں سپارہ، خود دیکھیے گا، قرآن کو کھولیے گا. ضروری نہیں ہے کہ ان الفاظ کی تشریح میں جائیں، ان کی تفسیر میں جائیں، صرف ترجمے والا قرآن اٹھا کے دیکھیں
18واں سپارہ نکالیں اور اس کی پہلی سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا قد افلح المؤمنون، اگر کوئی کامیاب ہے مسلمانوں کے اندر تو وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں، جن کے اندر ایمان کی صفت ہے، جو مومن لوگ ہیں۔ معنی کہ صرف مسلمان ہو جانا، انسان ہو جانا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا، یہ باعث فخر کی بات نہیں ہے، باعث نجات نہیں ہے۔ توحید بے شک اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن توحیدی گھرانے میں پیدا ہو جانا، توحیدی گھرانے میں پرورش پا لینا، یہ میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ ہرگز ممکن نہیں۔ قد افلح المؤمنون، مومن وہ لوگ ہیں، کامیاب وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں۔ اور بات یہاں پر ختم نہیں کرتے، پھر آگے ایک تفصیل بیان کریے کہ جو مومن لوگ ہیں ان کی چند صفات ہیں، چاہے انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی بہترین گھرانے میں پیدا کیوں نہ ہو جائے، کسی نبی کی اولاد کیوں نہ ہو جائے، کسی مولوی کی اولاد کیوں نہ ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد تھی، نبی کی اولاد تھی، لیکن اس کے اندر ایمان والی صفت نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب سے دوچار کرا اور مومنوں کی لسٹ میں نہیں کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نبی تھے، لیکن ان کی بیوی کے اندر وہ نبیوں والی، وہ مومنوں والی صفات نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب ترین لوگوں میں نہیں کیا بلکہ جہنمی لوگوں کا ذکر کر دیا۔ یا اللہ پھر وہ کیا صفات ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ اور ایمان والا وہ نہیں، ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ہے جو اپنے آپ کو مومن کہلاتا ہے، مومنین سے صرف اپنے آپ کو جوڑتے رکھتے ہیں۔ روافض اسلام ہے ان لوگوں کا، شیعہ حضرات ہیں، جب بھی کوئی بات ہوگی اپنے آپ کو مومن کہلائیں گے، چاہے اپنے اندر صرف ہو نہ ہو، جہاں پر بھی کہیں مومنوں کا ذکر ہوگا تو اس سے اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں۔ لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مومن وہ لوگ ہیں والذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشیت اختیار کرتے ہیں، خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ الفاظ کو غور کیجئے گا، یہاں پر نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، نماز ہر مسلمان نے پڑھنی ہے، جیسے کہ نماز والے جملے میں بیان ہوا تھا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ ایک مسلمان بندے کے بیچ اور ایک کافر بندے کے بیچ فرق کر دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ نماز ہر چھوٹے بڑے پر فرض ہے، ہر مرد عورت پر فرض ہے، لیکن نماز کیسی پڑھتے ہیں؟ مومن اور کامیاب وہ لوگ ہیں جو نماز کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، اپنی پاکی کا پورا خیال کرتے ہیں، وقت کا پورا خیال کرتے ہیں، صفائی کا پورا خیال کرتے ہیں، جماعت کا پورا خیال کرتے ہیں۔ جب نماز کے اندر آ جاتا ہے تو ان کے اندر سستی نہیں آتی، کیونکہ جہاں پر منافقوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، وہاں پر فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا کسالى الى الصلاة قاموا کسالى، یعنی کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست کھڑے ہوتے ہیں، دل نہیں چاہتا ان کا نماز پڑھنے کا، لیکن گھر والوں نے اٹھا دیا، مسجد میں بھیج دیا، جمعہ ہو گیا، لوگ کیا کہیں گے؟ جہاں میں دکان پہ کام کرتا ہوں وہاں پر سیٹ نماز کے لیے جا رہا ہے تو مجھے بھی جانا پڑے گا، دکان بند ہے، کہاں پر وقت گزاروں گا؟ بس اٹھ گیا، نماز کے لیے آ گیا، جمعے کا وقت ہو رہا ہے، جمعہ ہو رہا ہے، اور میرے اندر سستی اتنی ہے کہ عالم بیان کرا جا رہا ہے اور میں پڑا ہوا سو رہا ہوں، چاہے کچی نیند میں سو رہا ہوں، لیکن میرا دھیان اپنی نیند کی طرف ایسا ہے کہ قرآن و حدیث بیان کی جا رہی ہے اور میرے اندر سستی آ رہی ہے۔ فجر کی نماز میں میرے اندر سستی آ رہی ہے، عشاء کی نماز میں میرے اندر سستی آ رہی ہے، الی الصلاۃ قاموا کسالى، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سست ہوتے ہیں۔ یہ مومنوں کی صفات نہیں ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشیت الہی سے ان کے دل کانپتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے جب انہیں تلوار لگی، ان کے اندر تلوار یا خنجر پیوست ہو گیا جسم میں، اور پھر اس کے بعد جب صحابہ کرام نے یا دوسرے لوگوں نے نکالنے کی کوشش کری، تکلیف سے ان کی چیخیں اتنی نکلی کہ نکالا نہیں گیا، نکالا ہی نہیں اس کو، کہ تکلیف اتنی ہو رہی ہے، چیخیں اتنی مار رہے ہیں۔ آپس میں مشورہ یہ ہوا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تب ہم یہ تلوار نکالیں گے۔ غور کریں اپنے اوپر، انگلی کے اندر پھانس چھپ جاتی ہے، سوئی سے نکالنی پڑ جاتی ہے، کیسی تکلیف ہوتی ہے، نہیں نکالواتے بچے، خواتین بھی نہیں نکلواتی، چیخ رہی ہوتی ہیں، ہم بولتے ہیں تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لو ابھی نکل جائے گی،
خنجر گھسا ہوا تھا، تلوار گھسی ہوئی تھی اور تکلیف ایسی ہو رہی تھی کہ وہ نہیں نکال پا رہے تھے. وہ نکالیں گے زخم پہ تبھی تو مرہم پٹی ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو صحابہ کرام نے، دوسرے لوگوں نے ان کی وہ تلوار اور خنجر نکالا اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کے اندر سے تلوار اور خنجر نکل گئے. اللہ، کیا کیفیت تھی! نماز کے اندر اتنے ڈوبے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طریقے سے کھڑے ہوئے تھے، خشیت الہی اور خضوع کا یہ عالم تھا انہیں کہ اس تکلیف کا احساس نہیں ہوا جس تکلیف کا احساس انہیں نماز غیر نماز میں ہو رہا تھا. یہ ہے خشیہ الہی، مومنوں کی صفات. آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ والذین هم عن اللغو معرضون، اپنی زبانوں کی حفاظت کرتے ہیں. کس چیز سے کرتے ہیں زبانوں کی حفاظت؟ جھوٹ سے، جس کے بارے میں ہے کہ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹ بولتا ہے جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اس چیز سے نہیں. غیبت آ جاتی ہے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ غیبت تو ایک ایسی چیز ہے، کیا تم پسند کرتے ہو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ اتنی بری چیز ہے غیبت. گالی ایک ایسی چیز ہے جو ایک مومن بندے کے اندر ہو ہی نہیں سکتی. منافقت کی علامت ہے کہ جب جھگڑا کرتا ہے تو وہ گالیاں دیتا ہے. چغلی، جھوٹ، مذاق میں جھوٹ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے درمیان میں اس کو ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے. یہ تو ہیں سارے گناہ کے کام، یہ تو ہم سب نے چھوڑنے ہی ہیں. مومن بندے کی صفت یہ ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغو باتوں سے بھی اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں. لغو بات کیا؟ بیکار بات، نہ جس کا دین سے کوئی تعلق ہے نہ دنیا سے کوئی تعلق ہے، بس ایسے ہی بیکار بات ہے. میں نے اس کی ہٹا دی، میں نے اس کی ہٹا دی، مذاق میں اس کی ٹانگ کھینچ دی، مذاق میں اس کا مذاق اڑا دیا میں نے. کسی بھی بات میں جس کا کوئی معنی نہ ہو اس چیز سے بھی اپنی زبان کو وہ روکتا ہے. وہ ہے مومن بندہ. ان تمام تر چیزوں سے جب بندہ رکتا ہے تو رہ کیا چاہتی ہے؟ صرف دو چیزیں رہ جاتی ہیں. یا تو بندہ سچ بولے گا، کسی کو اچھا مشورہ دے گا جو کہ خود ایک صدقہ ہے، ایک عبادت ہے، یا پھر انسان اللہ کا ذکر کرے گا. اگر انسان اپنی زبان سے یہ دو کام کرتا رہے گا تو گویا اس کے نام اعمال میں اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت لکھی جاتی رہے گی. یہ مومنوں کو اپنی صفت کو اپنانا ہے، میں نے اور آپ نے. پھر والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ زکات ادا کرتے ہیں. زکات کا ایک الگ ہی مفہوم ہے. یہ وہ آیتیں ہیں جن کا ایک ایک آیت کے اوپر پورا خطبہ اور پورا جمعہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم ظاہر خاکہ لیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان تو بنا دیا، لیکن ہم نے اس انسان ہونے پر اتنا فخر کر لیا کہ ہم نے مومنوں والی صفت نہیں اپنائی اور ہم اسی آخر میں جی رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے پیدا کر دیا. شاید ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، شاید ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہاں پر جوڑا ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان مکمل طور پر خسارے میں ہے، اور خسارے میں سے اگر نکلنا چاہتا ہے تو اس کو یہ صفات اپنانی پڑے گی. اگر نہیں اپنائے گا تو گویا خسارے میں چلا جائے گا. اور زکات کے بارے میں کیا ہے؟ صرف ایک بات عرض کروں گا. زکات انسان ادا تو کر دیتا ہے لیکن خوشی سے ادا نہیں کر پاتا. بہت سارے لوگ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں. اور خوشی کس چیز کی ہوتی ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 83 اٹھا کے دیکھیں. افغیر دین اللہ یبغون ولو ان اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، جو لوگ اس دین کے علاوہ کوئی اور دین اپناتے ہیں، زندگی گزار تو لیتے ہیں، چاہے وہ خوش ہوں یا ناخوش ہوں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں جانا ہے. تو یہ جو لفظ ہے نا طوعا، اس کا مطلب ہے خوشی، اور اسی سے نکلا ہے اطاعت. اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت خوشی سے ہوگی تو وہی قابل قبول ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کی اطاعت اگر خوشی سے ہوگی تو وہ قابل قبول ہوگی، کیونکہ طوعا کا لفظ اطاعت سے ہے اور اس کا مطلب یہی ہے کہ میں خوشی سے اطاعت کر رہا ہوں. جیسے نماز کے بارے میں ابھی میں نے بیان کیا کہ اگر انسان سستی میں اور بوجھ سمجھ کے اس کو ادا کرے گا تو گویا وہ منافقت کی لسٹ میں آ جائے گا. اور منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا سب سے نچلا اور سب سے کم تر درجہ جو ہے وہ جہنمیہ کا منافقوں کے لیے. تو زکات ادا کرنی ہے تو وہ خوشی سے کرنی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون،
اگر ان کے اوپر کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے، کسی چیز کا وہ لوگ وعدہ کرتے ہیں تو وہ اس کو پورا کرتے ہیں. مارکیٹ کا اگر ہم سروے کریں تو کتنے ہی لوگ ایسے مل جاتے ہیں ہمیں کہ ایک تو کسی سے ادھار لیا ہوا ہے اور اس کو وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں آپ کو کل پیمنٹ دے دوں گا، اور وہ بیچارہ جس نے آپ کو مال دیا ہوا ہے اپنا، وہ آپ کو اپنے ہی پیسے بھکاریوں کی طرح مانگنے آ رہا ہے اور چکر لگا رہا ہے. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں اس کو؟ آج ایسا کام نہیں ہوا، آج ویسا کام نہیں ہوا، آج نہیں ہے کل لے لینا، پرسوں لے لینا، ترسوں لے لینا. کیا سمجھتے ہیں ہم یہ کہ ہم مارکیٹ کا اور کام کا بہانہ بنا کر کے ہم اس کو ٹلا دیں گے کہ ہمارا جواز ہے؟ نہیں میرے بھائی، مارکیٹ کی پوزیشن سب کے سامنے ہے، کام کی کیفیت سب کے سامنے. اس شخص سے آپ وعدہ ہی 3 دن کا کرو، آپ اس کو آسرے میں رکھو ہی نہیں. صاف بات بول دو اس سے مال لیتے ہوئے کہ میں آپ کو کل پیسے نہیں ادا کر سکتا، مجھے 3 دن کا ٹائم دو ورنہ میں مال نہیں دے سکتا. اور کام کی پوزیشن ایسی ہے کہ دینے والا مال وہ خود دے گا آپ کو، آج نہیں کل نہیں پرسوں پیسے مل جائیں گے. یہ ہوتی ہے باہم اتفاقی. یہ نہیں کہ مان لے لیا اس کو اور پھر اس کو بولنا کل آ جانا، وہ کل آ رہا ہے بیچارہ پرسوں آ جانا، پرسوں آ رہا ہے پرسوں آ جانا. نہیں میرے بھائی، نہیں 3 دن کا وعدہ کر سکتے، 1 ہفتے کا وعدہ کریں، لیکن اپنی بات کے اندر صداقت کریں، اپنے آپ کو جھوٹ کا عادی نہ بنائیں. ہوتا کیا ہے انسان جب یہ ٹالنے لگ جاتا ہے اور سامنے والا اپنی مجبوری سے اس کی بات ماننے لگ جاتا ہے تو ہمارے اندر یہ صفت آ جاتی ہے ٹال مٹول کرنے کی. پھر ہم اپنے گھر میں نہیں، اپنے دکان میں نہیں، اپنے خاندان میں نہیں، اپنے دوست احباب جہاں ہمیں موقع ملتا ہے ہم یعنی کہ سفر پہ بھی جاتے ہیں جن سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، کچھ دیر کا واسطہ پڑتا ہے بس میں یا کہیں ہوٹل میں، ہم ان سے بھی جھوٹ سے کام لے. کیوں؟ کیونکہ عادت میں بس گئی وہ چیز. پھر نفس ہمیں اسی بات پر ابھارتا ہے، اس کو بول دینا یار اچھا بھی واپسی میں دے دوں گا پیسے، ابھی یہ کام کر دو واپسی میں یہ کام کر دوں گا. عادت ہو جاتی ہے. اور جس شخص کے اندر نقد کی عادت ہو گئی نا تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں بڑی برکت دیتا ہے، بڑی برکت دیتا ہے. وعدہ خلافی سے جو شخص بچ جاتا ہے، چاہے آپ 1 مہینے کا وعدہ کریں، 3 دن پہلے 27ویں دن آپ کے اندر یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں نے اس شخص سے 1 مہینے کا وعدہ کیا ہوا ہے، 3 دن کے بعد جو ہے وہ 1 مہینہ پورا ہو جائے گا، مجھے اس شخص سے ادا کرنا ہے. کسی نہ کسی طرح کر کے آپ جب اس کی کوشش کریں گے، کیوں اللہ پاک ساتھ نہیں دے گا؟ جب آپ ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے یا اللہ میری زبان خراب ہوگی، میں نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا؟ بات یہ ہے کہ میری اور آپ کی عادت بن گئی، نہ ہم اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں نہ کوشش کرتے ہیں، سوچ یہ لیتے ہیں کہ وہ آئے گا تو میں اس کو کل کا وعدہ کر دوں گا. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. جب مومن تو وہ لوگ ہیں، کامیاب وہ لوگ ہیں جب وہ وعدہ کرتے ہیں، جب وہ امانت رکھتے ہیں اپنے پاس تو اس کے اندر خیانت نہیں کرتے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. میرے بھائی، میرے عزیز، میرے محترم، یہ باتیں آپ نے شاید بارہا بار سنی ہوں، جو باتیں آج بیان ہوئی کوئی نئی بات نہیں، لیکن یہ ٹاپک میں نے کیوں چنا اس کی 2 وجوہات. ایک تو یہ کہ جیسے شروع میں بیان کیا گیا کہ انسان اپنے انسان ہونے پر فخر کرتا ہے بڑا، اور واقعی اس کے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں. جیسے کہ شروع میں 10 منٹ کی یا 5 منٹ کی تقریر میں میں نے وہ باتیں بیان کری جو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر خصوصیات رکھی ہیں. لیکن یہ ساری خصوصیات دنیاوی زندگی کے لیے تو کافی ہیں، لیکن جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہیں. جنت میں جانے کے لیے مجھے اور آپ کو وہ صفات اپنانی پڑیں گی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مومن ہونے کی صفات بیان کی. دوسری وجہ کیا ہے؟ انسان کی یا کسی بھی چیز کی قدر جب ہے جب وہ اپنی صفتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کس طریقے سے؟ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے یہ سب مانتے ہیں، لیکن وہ صرف اپنی ذات میں اکیلا نہیں ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے. خود سوچیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اس پر اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اپنی صفات بانٹ دیتا لوگوں کی آسانی کے لیے
کہ رزق چاہیے ہو تو یہاں چلے جانا، یہاں دعا کر لینا، اولاد چاہیے ہو تو اس جگہ چلے جانا، کوئی اور معاملہ چاہیے ہو، اچھی بیوی چاہیے ہو تو یہاں چلے جانا، اولاد کی فرما برداری چاہیے ہو تو یہاں پر جا کے دعا کر لینا. اگر اللہ تعالیٰ یہ صفات اپنی بانٹ دیتا تو ہم سب وہاں جا کے دعا کرتے اور وہاں سے مل جاتی وہ چیز تو خود سوچے گا اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی یاد کرتا؟ کوئی یاد نہیں کرتا. ابھی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بانٹی نہیں ہے، تب ہم اتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، تب ہم جگہ جگہ جا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. گویا کہ ہم بول یہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شخص جو ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ہماری اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کر دیں گے، اور ہم تو اس عقیدے سے اس مزار پہ جاتے ہیں، ہم اس عقیدے سے اس جگہ پہ جاتے ہیں، ہم اس عقیدے سے اس جگہ پہ جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنی صفات کو بانٹ دیتا تو کوئی پوچھنے والا نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ ہمیں سب کچھ دنیا میں مل رہا ہوتا. اس مسجد میں ہم جمع نہیں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک غائبانہ ذات سے ہم کوئی تعلق نہیں بنائے ہوئے ہوتے. ہمارا تعلق اللہ سے اسی لیے جڑا ہوا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان صفات کو اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر مومن، اگر انسان ان صفات کے ساتھ نہیں جڑے گا، کیا صفات ہیں؟ نماز میں خشوع پیدا کرنا ہے، زبان کو ہر طرح کی لفظشوں سے بچانا ہے، امانت میں خیانت سے بچنا ہے، اپنی نگاہوں کو، اپنی شرمگاہوں کو حفاظت کرنا ہے، غیر محرم سے بچانا ہے. یہ تمام تر صفات جب انسان اپنے اندر اپنائے گا تو یہاں سے کل قیامت کے دن جب انسان کی یہاں سے دنیا میں آنکھ بند ہو جائے گی، اس وقت اگر انسان اپنی قدر و قیمت چاہتا ہے تو آج دنیا میں یہ صفات اپنا لے. اور ان صفات کو اپنانے کے بعد بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ میں نے ذکر کیا ہے، صرف مارکیٹ کا ایک ذکر کیا، امانت میں خیانت کے اعتبار سے مال بیچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات. اگر ہم اپنی زبان میں چاشنی نہیں لے کر آئیں گے، باتیں نہیں بنائیں گے، سیدھی سادھی گفتگو کریں گے تو مال بیچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات. لیکن یہ صرف اگر اپنائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے نماز میں آ کر دعائیں کریں گے تو ہمیں کچھ نہیں پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کہاں سے ہمیں روزی دے. یہی تو عقیدہ رکھنا ہے. تو میرے بھائی، میرے عزیز، میرے محترم، یہ صفات اپنانے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا. میں اور آپ غلط ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی 6000 سے اوپر جو قرآن کی آیتیں ہیں ان ایک آیت بھی غلط نہیں ہو سکتی. اور اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ان الانسان لفی خسر. اگر انسان کے اندر ایمان والی صفتیں نہیں ہیں تو انسان مکمل طور پر خسارے میں ہے. اور وہ خسارہ دنیا کے اعتبار سے نہیں ہے، وہ خسارہ آخرت کے اعتبار سے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا مومن ہونے کی توفیق عطا فرما دے، وہ صفات اپنانے کی توفیق عطا فرما دے، اس کے مطابق اپنی دنیا میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس میں جتنی پریشانیاں آئیں اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اپنے اوپر مکمل طور پر توکل رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في باكستان. اللهم انصر المجاهدين في كشمير. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.